اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان عنوان درس اليوم حکایت صدیق. هذه الحکایہ اخذت من الایام کما انتم تعرفون كتبها طه حسین. قبل هذا الدرس أنا أدرس حياتي لأحمد أمين، وبعد لا 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 لا, لا. أنا أتأسف شديد. هذا الدرس حكاية الصديق، درس العبرة ودرس النصيحة. بذلك السبب وجب على كل طالب أن يدرس هذا الدرس بنظر غائر، وكل طالب حينما هو يدرس بالتوقف وبالمتانة فهو يجد هذا الدرس، فهو يجد هذه النفسية في هذا الدرس. عرفته فتى زاعيا في مسالك حياته محکوما بمفاعیل شبیبته. کہنا چاہتے ہیں کہ میں اسے ایک ایسے دوست کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ جس نوجوان نے اپنی زندگی کو کہتے ہیں پورے طریقے سے ضائع اس نے کر دیا تھا، اور نوجوانی کی جو چاہتیں تھیں ان چاہتوں کے پیچھے بالکل سے محکوم بن کر رہ گیا تھا. مستمیتاً فی ادراک غرض امیالہ، اور اپنی خواہشات کے انتہا تک، غایت تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا. عرفتہ زہرتاً لینتاً حملتها ریح النسق الی لجۃ الشہوات. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ دیکھا ابتدا میں کہ ایک پنکھڑی جس طرح پھول کی ہوتی ہے، پنکھڑی کے مانند ہے، جس پنکھڑی کو تیز و ترار ہواؤں نے اٹھا کر خواہشات کے گڈھے میں لا کے اسے ڈال دیا ہے. عرفتہ فی تلک القریۃ صبیئا شرسا یمزق یدیہ عشاش العصافیر. کہتے ہیں اس کی گاؤں کی زندگی پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ گوریوں کے جو گھونسلے تھے، کہتے ان گھونسلوں کو بالکل تباہ و برباد تہس نہس کر کے رکھ دیتا. وَيُمِيتُ أَفْرَاخَهَا، اور اس کے جو بچے تھے ان بچوں کو بالکل مار ڈالتا. وَيَسْحَقُ بِرِجْلَيْهِ تِيجَانَ الْأَزْهَارِ، اور کہتے ہیں کہ جو پھول تھے جو تاج کی طرح ہوتے ہیں، وہ پھولوں کو اور اس تاج کو بالکل مسل کر اٹھا کر رکھ دیتا. وَيُبِيدُ مَحَاسِنَهَا، اور ان پھولوں کی جو خوبصورتی تھی، جو حسن تھا، اس حسن کو پائمال کر کے رکھ دیتا. وَعَرِفْتُهُ فِي الْمَدْرَسَةِ يَعْفِئًا بَعِيدًا عَنِ الْاِقْتِبَاسِ. اور کہتے ہیں کہ مدرسے میں نے اسے یہ دیکھا کہ وہ درس سے، لیکچر سے، اساتذہ سے فائدہ پہنچانے کے بجائے ان چیزوں سے بہت دور رہتا تھا. قریباً من الغطرسۃ عدواً للسکینۃ. تو کہتے ہیں کہ کبر و غرور پہ ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے ہاں حیا کا، سکینت کا، متانت کا کوئی جیسی چیز نہیں تھی. وعرفتہ فی المدینۃ شابا یتاجر بشرف ابیہ فی سوق الخسائر. اور کہتے ہیں کہ شہر میں جب آیا تو مجھے ایک ایسے نوجوان کی حیثیت سے نظر آیا
کہ اپنے والدین کا جو وقار تھا، جو عزت تھی، جو شرف تھا، کہتے ہیں اس شرف کو، اس وقار کو گھاٹے کے بازار میں فروخت کرتا تھا۔ وَيَبْذُرُ اموالہ فی نواد التحتک، اور اپنی مال و دولت کو ہلاکت کی، بربادی کی راہوں میں ڈال دیتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ وَيُعْطِي عَاقِلَتَهُ إِلَىٰ ابنۃ الکرمۃ، اور اپنی عقل و دانش کو شراب کے حوالے کر دیا تھا۔ وَلَٰكِنِّي كُنتُ أُحِبُّهُ مَحَبَّةً يُصَاوِرُهَا الْأَسْفُ يُمَازِجُهَا الْأَشْفَاقُ، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اس میں محبت کرتا تھا، اور میری محبت تعصب کے ساتھ، رنج و غم کے ساتھ آگے بڑھتی تھی، اور اس میں، میری محبت میں شفقت کے شائبات شامل ہوتے تھے۔ وَحِبُّهُ لِأَنَّ مُنْكَرَاتِهِ لَمْ تَكُنْ نَتَائِجَ نَفْسٍ صَغِيرَةٍ، کہتے ہیں اس کے جو منکرات تھے، اس کی جو برائیاں تھیں، ان برائیوں کا جو نتیجہ، وہ اس کا چھوٹا پن نہیں تھا، اس کا ان میں ایک بچے ہونے کا نالن نہیں تھا، بل کانت مئت نفس ضعینۃ قانتۃ، کہتے ہیں کہ بلکہ اس وجہ سے تھا کہ اس کا نفس بہت ہی مایوسیوں میں اور کمزوریوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا یہ نتیجہ تھا۔ النفس ایھا الناس تمیل عن سبل الحکمت مکرہۃ، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے لوگوں کو کہ نفس جو ہے، انسان کا ضمیر جو ہے، حکمت کی راہوں سے بالکل چاہتے ہوئے نہیں ہٹتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک کراہت ہوتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی اذیت کے ساتھ وہ حکمت کے راستوں کو چھوڑتا ہے۔ وَتَعُودُ إِلَيْهَا مُرِيدَةً، اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف جو لوٹتا ہے، حکمت کی طرف، فراست کی طرف، خوبیوں کی طرف، تو چاہتے ہوئے اس کی آرزو یہ ہوتی ہے۔ وَالشَّبِيبَةِ عَصِير تَحُبُّ حَامِلَةً غُبَارًا وَرِمَالًا تَمْلُؤُ الْأَجْفَانَ فَتُغْمِزُهَا وَتُعْمِيهَا، اور کہتے ہیں کہ انسان کی جو جوانی ہوتی ہے، ایک طریقے سے وہ باد سرسر کے مانند ہے، اور ایسی باد سرسر جو مٹی لے کے چلتی ہے، جو ریت لے کر چلتی ہے، اور وہ آنکھوں میں بھر دیتی ہے، اور اس طریقے سے بھر دیتی ہے کہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور بالکل سے نابینا بنا کے چھوڑتی ہے۔ وَتُعْمِيهَا إِلَىٰ أَمَدٍ بَعِيدٍ فِي أَكْثَرِ الْمَوَاطِنِ، اور یہ اندھا پن اس پر مستقل طاری رہتا ہے، اور اکثر مواقع پر رہ رہ کر جوانی کی یہ تیزی، یہ اندھا پن انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ احببت هذا الفتى وكنت مخلصا له، کہتے ہیں کہ ان تمام خامیوں کے باوجود، اس کی تمام شرارتوں کے باوجود میں اسے چاہتا تھا، وہ اس لیے چاہتا تھا کہ اس کے تئیں میرے یہاں اخلاص تھا۔ لأنني رأيت حمامة ضميره تغالب نصر سيئاته فتغلب تلك الحمامة بقوة عدوها لا بجبانتها، کہتے ہیں کہ ایک انسان کو جو ضمیر ہوتا ہے، وہ ایک طریقے سے فاختہ کے مانند ہے، جو گدھ کے سیئات پر، برائیوں پر قابو پانا چاہتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حمامہ جو ہے، کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے، لیکن فتغلبو، لیکن یہ تلک الحمامۃ، کہتے فتغلب تلک الحمامہ، تو کہتے ہیں کہ یہ حمامہ مغلوب ہو جاتی ہے اپنے دشمن کی قوت کی وجہ سے، لا بجبانتہا، اپنی بزدلی سے نہیں۔ الضمیر قاضٍ عادل ضعیف، ضمیر ایک ایسا قاضی ہے جو ضعیف ہے، اور کہتے ہیں کہ والضعف واقف علی سبیل تنفیذ احکامہ، اور کہتے ہیں کہ جو اس کے احکام ہوتے ہیں، اس کے نفاذ کے سلسلے میں، اس کو امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں
اس کے یہاں خاصی کمزوری پائی جاتی ہے۔ قلت احببتہ والمحبت تاتی باشکال مختلفۃ، اس کے باوجود میں اس نوجوان کو چاہتا تھا اور محبت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ففی الحکمت آنن، کبھی حکمت کے ساتھ آتی ہے، والعدل آمنتاً، اور کہتے ہیں کہ عدل جو ہے اور کبھی عدل کے شکل میں وہ آتی ہے، والامل اخرى، اور ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ایک امید ہوتی ہے۔ فمحبتی لہو کانت عملی باستظہار نور شمس الوضعی علی ظلمت مداعبہ العرضیہ، اور کہتے ہیں کہ امید ان تمام چیزوں سے ہٹ کر دیگرے ہوتی ہے، اور وہ میری امید اس نوجوان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو فطری نور ہے، اس کی جو فطری صلاحیت ہے کہ جو قدرت کی دی ہوئی ہے، میں اسے اس کی ان برائیوں پر جو دنیاوی برائیاں ہیں، جو عارضی برائیاں ہیں، ان برائیوں پر ان کو حاوی کرنے کا خواہش مند ہوں، ارادہ میرا ہے۔ علی اننی کنت جاہلا انا و اینا، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ ناواقفیت کے شکار ہوں کہ ہوگا کیسے اور کس طریقے سے تتبدد الاذران بنقاوت، غلاظت کو، برائی کو کس طریقے سے پاکیزگی میں بدلا جائے گا، والشراست بوداعیت، اور کہتے ہیں کہ شرارت کو، اور کہتے ہیں کہ غلط اقدار کو کس طریقے سے سنجیدگی میں تبدیل کیا جائے گا، والطیش بحکمت، اور غضب کو، قہر کو کس طریقے سے حکمت کے ذریعے ہٹایا جائے گا، والانسان لا یدری کیفیت انعتاق النفس من عبودیت المادت الا بعد الانعتاق، کہتے ہیں انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے نفس دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی آرائش کا، دنیا کی رنگینی کے پیچھے کس طریقے سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب غلامی کا قلادہ اس کی گردن میں پڑ جاتا ہے۔ ولا یعرف کیف تبتسم الازہار الا بعد مجیء الصباح، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ پھول کا ابتسام کیا ہے، اس کی مسکراہٹ کیا ہے، اس کی شگفتگی اور کھلنا کیا ہے، اس کو اسی وقت پتہ لگتا ہے جب صبح آتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، اپنے رنگوں کو، اپنی خوشبو کو بکھیرنے لگتے ہیں۔ مرت الایام آخذتاً بعناق اللیالی، کہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے، یہ زندگی بڑی کٹھن راہوں سے، دشوار گزار راہوں سے گزر رہی تھی، وَأَنَا ذَاكِرٌ ذَلِكَ الْفَتَىٰ بِغَصَّاتٍ مُؤْلِمَةٍ، اور بڑے درد بھرے انداز میں اس نوجوان کو بار بار میں پکارتا رہتا، یاد کرتا رہتا، وَأُرْدِفُ لفظ اسم ہی بالتنہیدات، اور کہتے ہیں کہ بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تندی کے ساتھ اس کا نام میں بار بار لیتا، تجرح القلب، جو میرے دل کو زخمی کر دیتی تھی، یہ میری سختی، یہ تندی، وہ تدمی حتی وافانی بلمس، اور کہتے ہیں کہ مجھے خون آلود کر دیتی تھی۔ اسی خون آلودگی کے اثنا میں مجھے اپنے اس دوست کی طرف ایک خط ملتا ہے، اور کہتے ہیں اس میں وہ اس طریقے سے لکھتا ہے، تعال یا صدیقی، اے دوست یہاں آؤ، فانا اريد ان اجمع بینک و بین فتن، آؤ میں تمہیں اور اس دوست کے درمیان کی ملاقات کرواتا ہوں، دونوں کو ایک اسٹیج پہ لے آتا ہوں، یسر قلبک قلبک لقاؤہ، اور یہ جو تمہاری اس نوجوان سے ملاقات ہوگی، جس کو تم کوستے ہو، جس کو تم ڈانٹتے ہو، لیکن تم اس نوجوان سے مل کر باغ ہو جاؤ گے۔ کتاب منہ قال فی،
اب یہ اس کا یہ خط ہے، اور اس خط میں کیا کیا کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، یہ ملاقات کس قدر خوشگوار ہوتی ہے، اب کل اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔